حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 5 نمازیں اور جمعہ کفارۃ لما بینہن، یہ سارے خطاؤں کا کفارہ بن جاتا ہے جو اس میں کمیاں کوتاہیاں چھوٹی موٹی ہو جاتی۔ اور پھر مسلمان نہ صرف ارکان اسلام کو ادا کرتا ہے بلکہ بڑھیا انداز میں فریضہ نماز مسجد میں ادا کرتا ہے، جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز جماعت کے ساتھ 27 گنا بڑھ جاتی ہے۔ اور کوئی اللہ کے گھر میں قدم اٹھا کے آتا ہے تو ہر قدم پہ اس کی ایک خطا معاف ہوتی ہے، ایک درجہ بلند ہوتا ہے، اللہ کا قرب بڑھتا ہے۔ نماز وہ بھی جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر، پیارے نبی فرمایا کرتے ہیں جب کوئی آدمی صبح شام مسجد آتا ہے تو جتنی بار آتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک دسترخوان تیار کرتا ہے، اس کی مہمانی تیار کرتے ہیں، اور اللہ تو پھر اپنی شان مہمانی تیار کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جو چاہتا ہے کل اللہ کے دربار میں مسلمان بن کے حاضر ہو، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے دربار میں کل مسلمان بن کے حاضر ہو تو پھر نماز کا اہتمام ایسی جگہوں پہ کرے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تلقین فرمائی ہے، اور فرمایا وہ نماز جماعت کے ساتھ ہے، وہ مسجد کے اندر ہے۔ اور فرمایا کہ سنت یہ ہے کہ مسجد کے اندر اہتمام نماز کا ہو، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم اپنے گھروں میں نماز پڑھنے لگ جاؤ گے جیسے وہ فلاں لوگ پڑھتے ہیں گمراہ ہو جاؤ گے، اس لیے کہ جب کوئی قوم اپنی نبی کے طور طریقے چھوڑ دیتی ہے تو وہ راستے سے ہٹ جاتی ہے۔ فرمایا ہمارے زمانے میں مسجد کا نہ آنا اور جماعت کا چھوڑ دینا یہ وہی کر سکتا تھا جو کھلا منافق ہوا کرتا تھا، ورنہ اگر کوئی شخص 2 آدمیوں کے سہارے بھی آ سکتا تھا تو وہ بھی مسجد میں آیا کرتا تھا۔ تصور نہیں تھا کہ مسلمان اور نماز نہ پڑھتا، مسلمان اور جماعت میں شریک ہو، اور مسلمان اور مسجد میں نہ آتا ہو، تصور نہیں تھا۔ وہی شخص نہیں آیا کرتا تھا جس کا نفاق، جس کا کفر بالکل کھلا ہوا تھا کہ یہ مسلمان نہیں ہے اس لیے مسجد نہیں جا رہا، ورنہ ہمارے ہاں عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے ہمارے دور میں کوئی آدمی 2 آدمیوں کے سہارے بھی مسجد آ سکتا تو ضرور آیا کرتا تھا۔ مسجد کا اہتمام ہوتا تھا، تصور نہیں تھا مسلمان اور نماز نہ پڑھے، جماعت میں شریک نہ ہو، اللہ کے گھر نہ دیکھے۔ آج ہم ایک ایسے عمل کے بارے میں بات کریں گے جو صرف نماز نہیں بلکہ پوری امت کی طاقت، وحدت اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ وہ عمل ہے مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بہت سے مسلمان نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن جماعت کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ کچھ لوگ گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں، کچھ دکان پر، کچھ دفتر میں، اور کچھ نماز ہی قضا کر دیتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی زندگی دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جماعت کا مقام بہت بلند ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مسجد صرف اینٹ اور سیمنٹ کی عمارت نہیں، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ جو شخص مسجد سے تعلق جوڑ لیتا ہے اللہ اس کے دل کو روشن کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باجماعت نماز تنہا پر نماز سے 27 درجے زیادہ افضل ہے۔ اگر ایک نماز کا ثواب ملتا ہے تو جماعت کے ساتھ پڑھنے پر اس سے کئی گنا زیادہ اجر ملتا ہے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے میرے بھائی دوستو بزرگوں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ جماعت کے اتنے پابند تھے
کہ سخت بیماری اور مشکل حالات میں بھی مسجد کا رخ کرتے تھے۔ ان کے نزدیک جماعت چھوڑ دینا معمولی بات نہیں تھی۔ آج ہم معمولی وجہ پر جماعت چھوڑ دیتے ہیں، کبھی نیند، کبھی کاروبار، کبھی دوستوں کی محفل یا پھر کبھی موبائل۔ لیکن صحابہ کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ مومن کا دل مسجد سے جڑا ہوتا ہے۔ جب انسان روزانہ 5 وقت مسجد جاتے ہیں تو اس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اسے نیک لوگوں کی صحبت ملتی ہے، اس کا دل دین کی طرف متوجہ رہتا ہے اور گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو لوگ مسجد سے جڑے رہتے ہیں ان کے ایمان میں مضبوطی نظر آتی ہے۔ اسلام ہمیں اکٹھا رہنا سکھاتا ہے۔ مسجد میں امیر اور غریب ایک ساتھ صف میں کھڑے ہوتے ہیں، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں، سب اللہ کے بندے ہیں۔ یہ منظر ہمیں اخوت، برابری کا درس دیتا ہے۔ آج امت کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے وحدت ہے، اور مسجد اس وحدت کا مرکز ہے۔ جب انسان مسجد سے دور ہو جاتا ہے تو دھیرے دھیرے اس کا دین سے تعلق کمزور ہونے لگتا ہے، نمازوں میں سستی آ جاتی ہے، ذکر کم ہو جاتا ہے، قرآن سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے اور دنیا کی فکر زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے شیطان سب سے پہلے انسان کو مسجد سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فجر کی جماعت مومن اور منافق کے درمیان ایک بڑی پہچان ہے۔ نیند کی قربانی دے کر اللہ کے گھر جانا بہت بڑا عمل ہے۔ جو شخص فجر کی جماعت کی فکر کرتا ہے اللہ اس کی پوری زندگی میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر مسجد چلے گئے تو کاروبار کا نقصان ہو جائے گا، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ جو اللہ کے لیے اپنا کام چھوڑ کر مسجد جاتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ نماز رزق کو کم نہیں کرتی، نماز رزق میں برکت لاتی ہے۔ آج کے دور میں بچوں کو موبائل اور اسکرین سے بچانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انہیں مسجد سے جوڑ دیا جائے۔ جس بچے کا بچپن مسجد میں گزرتا ہے اس کی زندگی میں دین کی بنیاد مضبوط ہو جاتی ہے۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو مسجد اور جماعت کی اہمیت سمجھائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہو۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، مسجد سے محبت انسان کو اللہ کا محبوب بنا سکتی ہے۔ آج ہر شخص اپنے دل سے پوچھیں، کیا میں 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہوں؟ کیا میرا دل مسجد سے جڑا ہوا ہے؟ کیا میں فجر کی جماعت کی فکر کرتا ہوں؟ کیا میں اپنے بچوں کو مسجد بھیجتا ہوں؟ کیا میں اللہ کے گھر کو اہمیت دیتا ہوں؟ یہ سوالات ہماری زندگی بدل سکتے ہیں۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، مسجد صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، یہ ایمان کا مرکز ہے، یہ رحمت کا مرکز ہے، یہ ہدایت کا مرکز ہے، یہ امت کی وحدت کا مرکز ہے۔ آج اگر ہم اپنی زندگی، اپنے گھر اور اپنی اولاد کو بچانا چاہتے ہیں تو مسجد سے اپنا تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا۔ یاد رکھیے، جس کا دل مسجد سے جڑ گیا اس کا دل اللہ سے جڑ گیا، اور جس کا دل اللہ سے جڑ گیا اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور گئی۔ اس لیے آج ہی نیت کیجیے، 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ آخر میں بس یہی دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں مسجد سے محبت عطا فرما، ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنے گھروں سے جوڑ دے، ہماری اولاد کو نیک اور نمازی بنا، ہمارے ایمان کو مضبوط فرما، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ مزید اسلامی اور اصلاحی بیانات کے لیے ایمانی بیانات کو فالو کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔